ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب قاضی نور اللہ شوستری صاحب، جناب حسن نصر اللہ صاحب اور ان کے ساتھی جو شہید مقاومت کے طور پر اپنا نذرانِ جان پیش کر چکے ہیں، اور جو مرحومین علماء ان مجالس کو برگزار کرنے میں پیش رہے ہیں، ان سب کے روح کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی النبی الامی القرشی المکی المدنی الابتاحی اتہامی سیدنا الممجد وبشیرنا المسدد ونذیرہ المؤید المصطفى الامجد، مولانا بالزہراء وبالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولا سیم الامام المظلوم المحموم المغموم الغریب العطشان العریان، سبط رسولہ الثقلین الذی ناحت علیہ السماوات والارضون، ثم تارة اخرى ما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: دعاء الوالد لولدہ کدعاء النبی لامتہ۔ ایک صلوات بھیجئے پر محمد۔ عزیزان گرامی قدر و برادران ایمانی، مزار شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری کے سالانہ اجتماع سے روز جمعہ کی دوسری مجلس خطاب کرنے کا شرف یقیناً ہم جس بارگاہ میں ہیں ان کے سلسلے سے جتنا بھی کچھ پڑھا جائے وہ کم ہے۔ میرے پردادا جناب محمد حسین صاحب نے کتاب لکھی ہے تاریخ علماء میں تذکرہ بے بہا، تقریباً 4 صفحے پر شہید قاضی نور اللہ شوستری کے حالات تحریر ہیں۔ ان کے بعد جتنے دستاویز آپ کی تاریخ میں ہیں اکثر انہوں نے تذکرہ بے بہا سے آپ کے حالات لیے۔ آپ کے شرف کے لیے یہ کافی ہے کہ جب ظالم جابر بادشاہ نے آپ کو شہید کر کے آپ کا جنازہ مزبلے پر ڈال دیا تو آپ بشارت کے لیے امام حسین ایک ایرانی شخص کے خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ تم آرام کر رہے ہو، میرے بھائی کا جنازہ فلاں جگہ مزبلے پر پڑا ہے۔ چونکہ ادبی اعتبار سے میں نے لفظ مزبلہ کہا، کوڑی کا لفظ جو ہمارے عام اصطلاح میں ہے، خطا کیا تھی؟ صرف محبت اہل بیت۔ ایک کتاب تحریر کی تھی آپ نے مجالس المومنین، بہت متعدد تصنیفات ہیں آپ کی، جس کے پاداش میں کچھ متعصب افراد نے شکایت کی۔ آپ کے مقام کے لیے آپ سوچئے کہ اگر آج کسی کے گھر میں کوئی وکیل پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو کتنا احترام کرتے ہیں۔ آپ جسٹس تھے، چیف جسٹس، جج کا مقام، قاضی جو آپ کہتے ہیں قاضی نور اللہ، قاضی یعنی جسٹس۔ بادشاہ کی طرف سے جب آپ کو یہ عہدہ ملا تو آپ نے پہلے ہی دن یہ شرط لگائی تھی کہ میں ہر مسلک کو اس کے عقیدے کی بنیاد پر فیصلہ کروں گا۔ اب آپ کے علم کا اندازہ لگائیے
من آنم کے من میدانم، ہمیں اپنے مسلک اور اپنی فقہ کے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ شہید کا کتنا بڑا مقام تھا کہ اگر حنبلی آتے تھے تو انہیں فقہ حنبلی سے، مسلک کے اعتبار سے، اگر جعفری آتے تھے تو انہیں فقہ جعفری سے، مالکی آتے تھے تو فقہ مالکی سے، سب مسلک والوں کو ان کے مسلک سے فیصلہ سناتے تھے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ اتنے بڑے عالم کے سلسلے سے جس کو شہید کیا گیا، ہم سب جمع ہوئے ہیں سالانہ اجتماع میں۔ میں نے سرنامہ کلام کے طور پر جو پیغام رسانی کے لیے حدیث کو عنوان سخن قرار دیا، وہ رسول اسلام کے فرمائے ہوئے جملے کے سلسلے سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں وہ مقام رکھتی ہے جو نبی کی دعا امت کے حق میں رکھتی ہے۔ سب سے پہلے کیوں یہ حدیث میں نے منتخب کی، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اگر ایسی باتیں ان اجتماعات سے نہیں پیش کی جائیں گی تو پھر کہاں سے پیش ہوں؟ نہ جانے کتنی بستیوں سے، کتنی جگہوں سے ہم سب جمع ہوئے ہیں، ہر طبقے کا فرد، بزرگ بھی ہے، جوان بھی ہے، بچے بھی ہیں، ان اجتماعات میں آتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے علماء، ہمارے ذاکرین اخلاقیات سے متعلق بہت سے گوشے پیش کرتے ہیں۔ میں نے جو نبی کریم کی حدیث کو عنوان سخن قرار دیا، اس میں نبی کریم کا ارشاد ہے کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں وہ مقام رکھتی ہے جو نبی کی دعا امت کے حق میں رکھتی ہے۔ جتنی توجہ کریں اس حدیث کے اوپر اتنا ہی ذخیرہ اور خزانہ آپ کو حاصل ہوتا رہے گا۔ سب سے پہلے ایک جملہ عرض کروں کہ مجلس اعزاء میں عالم اور ذاکر کوئی بھی ہو، میں ہی نہیں، دنیا میں کہیں مجلس بیان ہو رہی ہو، پڑھائی جا رہی ہو، خطبے کے بعد یعنی تعریف و توصیف خداوندی کے بعد ذاکر اور عالم جب مجلس کی ابتدا کرتے ہیں تو وہ قال اللہ یا قال رسول اللہ یا قال علی و اولاد علی سے کرتے ہیں۔ کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کہ خطبے کے بعد عالم یا ذاکر کتنے بڑے ہی ہوں، حتیٰ کہ مرجع اور مجتہد ہی کیوں نہ ہوں، کہ انہوں نے خطبہ پڑھنے کے بعد یہ کہا ہو کہ میں یہ کہتا ہوں۔ اس لیے کہ ہمارے کہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے دین اور اسلام میں۔ اسلام اور دین اللہ کے بنائے ہوئے قانون کا نام ہے جو محمد مصطفیٰ پر نازل ہوا، جس کو 12 اماموں نے بچایا۔ ایک صلوات بھیج دیے بر محمد والے۔ ہم ان اقوال کو آپ کے سامنے آ کر پیش کرتے ہیں تو مجلس ہوتی ہے۔ جس دن کوئی صاحب اپنے کلام سے مجلس کو شروع کریں گے، اپنی بات سے مجلس کو شروع کریں گے، تو اسی دن مجمع آنے کے بجائے واپس چلا جائے گا، بیر گیر لگ جائے گا۔ کیوں ہم یا اللہ کے کلام سے مجلس کی ابتدا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ خالق کلام ہے، وہ خالق انسان ہے، اسی نے عقلوں کو بنایا، اسی نے بولنے کا طاقت اور قوت عطا فرمائی۔ اور اس کے بعد ہم رسول خدا کے کلام سے مجلس کی ابتدا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ رسول کے کلام کے لیے قرآن مجید میں ببانگ دہل ارشاد ہوا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ میرا نبی تو بولتا ہی نہیں مگر وہ بولتا ہے جو وحی ہوتی ہے۔ ایک صلوات بھیج دیے بر محمد۔ یعنی اردو کے اعتبار سے عرض کروں، وہی بولتا ہے جو وحی اسے ملتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ نبی اپنی دلخواہی سے نہیں بلکہ اللہ کی مرضی سے، اللہ کے فرشتے کی وحی کے مطابق گفتگو کرتے ہیں۔ اس وجہ سے یا ہم اپنی مجلسوں کو اللہ کے کلام سے شروع کرتے ہیں یا اپنی مجلسوں کو رسول خدا نبی کریم کے کلام سے شروع کرتے ہیں۔ اگر کوئی صاحب یہ کہیں کہ مولانا یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ خالق کلام ہے، نبی کے وحی کے مطابق گفتگو کرتے ہیں،
ان دونوں ذوات کے کلام سے مجلس کی ابتدا سمجھ میں آتی ہے، لیکن آپ علی اور اولاد علی کے کلام سے مجلس کی ابتدا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ علی پر تو وحی نہیں آئی ہے، حق یہی ہے، حقیقت یہی ہے۔ بہت سے فرقے ہمارے اوپر اعتراض اور تہمت لگاتے ہیں کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں نعوذ باللہ خاکم بدہن کہ فرشتے نے دھوکے سے نبی پر وحی نازل کی، بلکہ وحی مولا کائنات علی پر لے کر آ رہا تھا۔ یہ غلط ہمارے اوپر تہمت ہے، بہتان ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ وحی نبی خدا محمد مصطفیٰ پر آتی تھی، لیکن اب آپ اس کو کیا کریں گے کہ وحی فرشتہ اگر نبی پر ایک مرتبہ لے کر آتا تھا تو علی سے 2 مرتبہ ملتا تھا، اس لیے کہ نبی نے ارشاد فرمایا میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ جبرائیل آتے تھے تو پہلے علی سے ملتے تھے، جاتے تھے تو پھر علی سے ملاقات کرتے تھے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ہم علی کو نبی نہیں مانتے، بلکہ نبی سے جدا بھی نہیں مانتے، اس لیے کہ نبی نے علی کو غدیر میں 1.25 لاکھ کے سامنے پہچنوایا تھا۔ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ نبی کریم پر وحی آتی ہے، ہم سمجھ گئے کہ ان کے کلام سے مجلس کی ابتدا ہو، لیکن حضرت علی اور ان کے 11 فرزندان سے کیوں آپ ان کے کلام سے مجلس کی ابتدا کرتے ہیں؟ تو میں قرآن کا سہارا لے کر اس بات کو آگے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس وجہ سے 12 اماموں کے کلام سے اللہ اور رسول کے بعد مجلس کی ابتدا کرتے ہیں کہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ دیکھیں وَمَا يَنْتَقُ عَنِ الْهَوَىٰ میں واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یہ کلام نہیں کرتے، یعنی نبی کریم تنہا وحی کے حامل ہیں، لیکن وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ میں صیغہ جمع کا استعمال ہے۔ پڑھے لکھے افراد میرے پاس سامنے موجود ہیں، واحد ایک کے لیے ہوتا ہے لیکن جمع 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو سوچتی بھی نہیں مگر وہ سوچتی ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ اب 2 لمحے میرے سامنے آپ مجھے دے دیجئے اور بتائیے کیا آپ جو سوچتے ہیں وہی سوچتے ہیں جو اللہ سوچتا ہے؟ قرۃ العین تو اس سے ماورا ہے، اس لیے کہ میرے ذہن میں تو نہ جانے کتنی غلط باتیں بھی آتی ہیں۔ یہ کون ہستیاں ہیں جن کے ہاں فکر بھی وہی ہوتی ہے جو اللہ کی فکر ہوتی ہے؟ اور یہ جمع کا صیغہ ہے عزیزان گرامی قدر۔ آپ توجہ کریں، بس مجھے کہنے دیجئے کہ نبی کے ساتھ یا وہ ہستی شامل ہے جو نبی کے بستر پر لیٹ کر اپنے نفس کو بیچ کر اللہ کی مرضی لے لیتا ہے، یا اس کے 11 برحق جانشین مراد ہیں؟ صلوات بھیجئے بر محمد و آل۔ لہذا ہم اگر مجلس کی ابتدا کرتے ہیں تو یا اللہ کے کلام سے مجلس کی ابتدا کرتے ہیں یا رسول اللہ کے کلام سے، جیسے میں نے حدیث پیش کی آپ کے سامنے رسول خدا کی، یا رسول خدا کے خلیفہ بلا فصل۔ ہم نبی نہیں مانتے علی کو، لیکن میں نے عرض کیا کہ نبی سے جدا بھی نہیں مانتے، اس لیے کہ نبی نے منبر پر اٹھا کر پہچنوایا تھا کہ جیسے ہی میرا وصال ہو اسی وقت سے تمہارا امام، تمہارا خلیفہ مولا کائنات ہیں۔ لیکن بڑا افسوس ہمیں ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جنہوں نے سب سے پہلے مبارکبادی دی مولا بننے کی، وہ سب سے پہلے مخالف ہو گئے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل۔ ہم نہیں تھے غدیر میں جسمانی طور پر،
لیکن ایک شخص کو تاریخ نے لکھا بخن بخن لکا یا علی ابن ابی طالب، سب سے پہلے کھڑے ہو کر مبارکبادی دے رہا تھا اور سب سے پہلے حق علی کو غصب کرنے والا نام بھی اسی کا لکھا گیا ہے۔ ایک اور صلوات بھیج دے بر محمد والے۔ لہذا ہم ایسے لوگوں کے کلام سے مجلس کی ابتدا کرتے ہیں جو بولتے ہیں تو وحی کے مطابق بولتے ہیں۔ ہم ایسی ہستیوں کے کلام سے مجلس کی ابتدا کرتے ہیں جو سوچتے نہیں ہیں مگر وہی فکر کرتے ہیں، وہی سوچتے ہیں جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو عام افراد اس میں شامل نہیں ہیں بلکہ 11 اور 12 معصومین اس میں شامل ہیں۔ اسی وجہ سے ہم 12 اماموں کے کلام سے مجلس کی ابتدا کرتے ہیں اور ایسی ہستیوں کے کلام سے مجلس کی ابتدا ہم کرتے ہیں جو فعل تو وہ انجام دیتے ہیں لیکن اللہ اپنا فعل کہتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ لَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ صاحبان علم میرے ساتھ ہیں، قرآن کے جملے میرے ساتھ ہیں۔ نبی کنکریاں تم نے نہیں ماری بلکہ ہم نے ماری ہیں۔ کنکریاں محمد پھینک رہے تھے، اللہ اپنا فعل کہہ رہا تھا۔ صلوات بر محمد والے۔ آپ کام انجام دیتے ہیں نہیں، کھانا کھاتے ہیں، ٹہلتے ہیں، پھرتے ہیں، چلتے ہیں، سارے کام انجام دیتے ہیں لیکن کبھی آپ کے کام کو اللہ نے اپنا فعل نہیں کہا۔ آئیے قرآن کا چھوٹا سا سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ وَمَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ علم یجد کا یتیمن فآوا۔ موضوع کے تحت آگے بڑھتا چلا جا رہا ہوں، یعنی اللہ ارشاد فرماتا ہے نبی سے مخاطب ہو کر اے میرے نبی، اے یتیم عبداللہ، اے آمنہ کے لال، کیا ہم نے تمہیں یتیم پا کر تمہاری پرورش نہیں کی؟ سچ بتائیے اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ پال سکتا ہے؟ کہا ہرگز نہیں۔ تو پھر آپ تاریخ میں دیکھیے کہ نبی کو کس نے پالا؟ نبی کے بابا کا انتقال دنیا میں آنے سے پہلے، نبی کی ماں کے وفات دنیا کے 4 سال کے سن میں نبی کریم کے، تو پھر نبی کو پالا کس نے؟ متفقہ طور پر ملتا ہے کہ ابو طالب نے پالا۔ اللہ ابو طالب کے فعل کو اپنا فعل بتا رہا ہے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، کیا ہم نے تمہیں یتیم پا کر تمہاری پرورش نہیں کی؟ عزیزو، یتیم تو دنیا میں بہت لوگ ہوتے ہیں، بہت بچے ہوتے ہیں لیکن کسی کے پالنے پر احسان نہیں جتایا۔ یہ صرف یتیم عبداللہ کی پرورش پہ احسان کیسا؟ کہا تمہیں نہیں پتا، ان بد احسانوں کے لیے قیامت تک بتانا چاہ رہا ہوں کہ تم ایمان ابو طالب پہ بحث نہ کرنا، ابو طالب کے ولی ہونے پر گفتگو کرنا۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ ہم ایسے ہستیوں کے کلام سے مجلس کی ابتدا کرتے ہیں جن کے بولنے کو بھی اللہ وحی کے مطابق سند دے، جن کے سوچنے کو اللہ اپنی مرضی سے تعبیر کرے، جن کے فعل انجام دینے کو اللہ اپنا فعل کہے۔ بس بڑی جلدی سے موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ایسی ہستیوں کے کلام سے مجلس کی ابتدا کرتے ہیں کہ اگر کملی پہن لیں تو مزمل کا خطاب پائیں، اگر چادر اوڑھ لیں تو مدثر بن جائیں۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ پھر سچ بتائیے، پریکٹیکلی دنیا میں 2 منٹ میں آپ کے درمیان آ جاؤں، کپڑے آپ بھی پہنے ہوئے ہیں، میں نے بھی پہنے، کوٹ پینٹ شیروانی، کتنا بھی اچھا اور بڑھیا سے بڑھیا لباس سلوا لیں، کوئی صاحب علی گڑھ میں شیروانی سلوا لیں، میری یہ قبا ایران کی سلی ہوئی ہے، کیا کوئی بتائے گا کہ اس کے لیے کوئی آیت اتری ہے؟
10,000 نہیں 20,000 کا سلوا لیں، اچھے ٹیلر سے سلوا لیں. کسی کی نہ قبا کے لیے، نہ شیروانی کے لیے، نہ کوٹ کے لیے کوئی آیت نہیں اتری، کوئی خطاب نہیں ملا. میرا نبی کملی پہنے. دوسرا جملہ اور دوسرا سوال آپ کے سامنے ہے. کیا کوئی صاحب، میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا، میں ضدی نہیں ہوں، کوئی صاحب یہ بتائیں گے نبی کی جس کملی کے بعد مزمل کا لقب نبی کو ملا، وہ کملی آسمان سے آئی تھی؟ جو نبی نے چادر اوڑھی تھی وہ چادر آسمان سے آئی تھی؟ سچ کہتا ہوں، کسی کو برا نہ لگے، چونکہ آج کل ماشاءاللہ سے یہ کیمرے ایسے ہمیں قید کر لیتے ہیں کہ ہم لفظ کو بدل بھی نہیں پاتے ہیں. لہذا کوئی صاحب بھی یہ برا نہ لگے، وہ کملی جو نبی کو پہنی گئی تھی نبی کے بدن پر اور مزمل کا لقب ملا، وہ چادر جو نبی نے اوڑھی تھی، جو شالہ مارا تھا اور مدثر کا لقب ملا، وہ آسمان سے نہیں آئی تھی، جنت سے نہیں آئی تھی. میں ایک قدم آگے بڑھ کر کہوں، فرشتوں کے لیے نواسوں کے لیے، حسن و حسین کے لیے فرشتوں کا لباس لانا جنت سے ملتا ہے، نانا کا کملی لانا نہیں ملتا. میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا. نبی کے لیے کملی جنت سے نہیں آئی، حسن و حسین کے لیے عید کے دن جنت سے لباس ضرور آیا ہے، چونکہ نبی کے نواسے تھے. ایک اور جملہ کہتے ہوئے آگے بڑھوں. معبود تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، کم سے کم تو نے کملی بھیج کر، کملی پہنا کر نبی کریم کے لقب معین کیا کہ مزمل نبی کو کہا، چادر اڑوا کر مدثر کو کہا اس میں احسان کی کیا بات ہے؟ جملہ سنیے، مولائی حضرات کا مجمع ہے. احسان یہ ہے کہ مسلمانوں کو، عام مسلمانوں کو موقع مل گیا کہ کالی کملی کی قوالیاں جھوم جھوم کر پوری رات پڑھتے ہیں. وہ توجہ کیجئے گا، آمدن برسر مطلب، یعنی عام مسلمانوں کو موقع مل گیا کہ وہ کالی کملی کی قوالی پوری رات جھوم جھوم کر، گھوم گھوم کر پڑھتے ہیں. میں کہوں گا کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا کیا شرف تھا کملی کا؟ مجھے بتائیے تو صحیح، میں بھی آپ کا ساتھ دوں گا. کیا کملی نبی کے لیے کسی جنگ میں زرہ بن کر سامنے آئی تھی؟ کوئی تاریخ مجھے سہارا دے کہ نبی کی کملی کا شرف یہ تھا کہ نبی نے جب جنگ کی تھی، جنگ احد میں، اول تو نبی کے سامنے مولا کائنات ہمیشہ سپر رہے. جو جنگ بھی کی ہے وہ مولا کائنات نے فتح کی ہے. لہذا کسی جنگ میں اگر مسلمان مجھے یہ بتائیں کہ کملی نے زرہ کا کام کیا ہے تو میں بھی آپ کا ساتھ دوں گا. کملی نے زرہ کا کام نہیں کیا. تو پھر کملی کا کام کیا تھا؟ کہا مولانا آپ کو نہیں پتا. اب نومبر آ رہا ہے، دسمبر آ رہا ہے، آپ خود سمجھ جائیں گے کتنی واسکٹیں پہنیں گے، کتنے کوٹ پہنیں گے لوگ. میں کہا آج کیوں نہیں پہنے ہوئے؟ کہا اتنا آپ کو نہیں پتا، گرمی میں نہیں پہنی جاتی ہیں سردی کی چیزیں، یعنی چادر سردی میں اوڑھی جاتی ہے، کملی اور کوٹ اور واسکٹ تقریباً سردی کے موسم میں پہنا جاتا ہے. تو جب آپ جیسا عقل مند اس کو سردی میں استعمال کرتا ہے تو کیا نبی کے لیے آپ سوچیں گے کہ گرمی میں بھی پہنتے ہوں گے؟ کہا ہرگز نہیں. یہ پتہ یہ چلا کہ کملی اور چادر نبی کو سردی سے بچاتی تھی. یعنی اس کا بڑے سے بڑا کمال یہ تھا کہ نبی کو کملی اور چادر سردی سے بتاتی تھی. اس سردی سے بچانے والوں کے لیے مسلمان درگاہوں پر، بارگاہوں میں قوالی کملی، کالی کملی والے کی پڑھتے ہیں. لیکن مجھے کہنے دیجئے، اگر کملی کچھ مدت کے لیے نبی کو سردی سے بچا لے تو مسلمان پوری رات کالی کملی کی قوالیاں پڑھیں. اور وہ ابو طالب جس نے پوری زندگی نبی کو حفاظت کی، ہم اگر اس کا قصیدہ پڑھتے ہیں تو کفر کے بچے کیوں ہوتے ہیں؟ صلوات بر محمد و علیہ.
درگاہ یہاں بھی ہے، اس مزار کے علاوہ درگاہ یہاں بھی موجود ہے دیال باغ روڈ پر۔ میں جب بیٹھا گاڑی میں، میں نے کہا کہ مجھے درگاہ پہ جانا ہے، تو اس نے کہا کون سی درگاہ؟ ایک اور درگاہ بھی ہے، لیکن یقیناً وہ درگاہ وہ ہے جس میں کالی کملی کی قوالیاں پڑھی جاتی ہیں، اس پر نہ دیوبند سے فتویٰ آتا ہے نہ بریلی سے۔ اگر ہم ابو طالب کا قصیدہ پڑھنے لگیں، جس نے پوری زندگی نبی کی حفاظت کی، ایسے نہیں کی، اگر صرف شعب ابو طالب کو مسلمان تعصب کے اینک ہٹا کر پڑھ لیں تو 3 سال تک ابو طالب کا بڑا کارنامہ یہ تھا کہ اپنے لال کو یعنی علی کو اس کے بستر سے اٹھاتے تھے رات کو اور نبی کے بستر پر سلاتے تھے، نبی کو ان کے بستر سے اٹھاتے تھے اور اپنے بیٹے کے بستر پر سلاتے تھے۔ سب باپ موجود ہیں، اللہ سب کو اگر نہیں ہے تو باپ بنائے۔ ذرا سا دیر دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے یہ جواب دیجئے کہ یہ فعل جو میں انجام دینے ابو طالب کا دیا ہوا بیان کر رہا ہوں، کیا آپ یہ فعل انجام دے سکتے ہیں؟ اپنے بیٹے کو اٹھا کر نبی کے بستر پر سلانا اور نبی کے بستر سے نبی کو اٹھا کر علی کے بستر پر سنانا کس نیت سے ہوتا تھا معلوم ہے؟ کہ جان جائے تو میرے بیٹے کی جائے، عبداللہ کا لال بچ جائے۔ عزیزو، جو ایک شب ہجرت کا واقعہ سن کر نعرے لگاتے ہیں، وہ اس واقعے میں بھی ابو طالب کو سلام کیا کریں۔ بچے وہی کرتے ہیں جو گھر کے بڑوں کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ علی نے بابا کو دیکھا بستر پر سو گئے۔ صلوات بر محمد والے۔ 3 سال مسلسل کھجور کے پتے چاپ کر، کھجور کی گٹھلیاں کھانے کی جگہ استعمال کر ابو طالب نے یتیم عبداللہ کو بچایا، اپنے لال کو نبی کے بستر پر اس نیت سے سلایا جان جائے تو میرے بیٹی کی جائے۔ خطا کیا ہے آخر؟ کہا چونکہ ابو طالب علی کے باپ، صرف یہ خطا ہے ابو طالب کا۔ صلوات بھیجئے بر محمد۔ تو چونکہ ان مجالس سے، ان اجلاس سے، ان جلسوں سے جو پیغام جانا چاہیے وہ وہی پیغامات ہوں جن کی وجہ سے یہ ہستیاں اس دنیا میں آئیں۔ دیکھیں اتنی دیر تک ہم سب خوش ہو کر سن رہے تھے، لیکن اب جو میں گفتگو کر رہا ہوں، اب رسول خدا خوش ہوں گے، مولا کائنات خوش ہوں گے، ان کے 11 فرزندان خوش ہوں گے، اس لیے کہ ان ہستیوں کا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک اچھا سماج مرتب ہو سکے۔ میں صاف صاف یہ کہنا چاہ رہا ہوں، خالی علی علی کر کے علی کو خوش نہیں کیا جا سکتا۔ مقصد نبی ہے، مقصد اسلام ہے، اس پر عمل کر کے مولا علی کو خوش کیا جا سکتا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد۔ کیا ارشاد فرمایا نبی کریم نے کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں، اور اسی سے متعلق ایک حدیث ہے، دعا الوالدۃ لولدہ، ماں کی دعا اولاد کے حق میں وہی مقام رکھتی ہے جو نبی کی دعا امت کے حق میں رکھتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ میں اس تشبیہ کو نہیں دے سکتا، آپ اس تشبیہ کو نہیں دے سکتے۔ میں اپنے بارے میں تشبیہ دے سکتا ہوں، آپ کے بارے میں مجھے کوئی حق نہیں۔ نبی نمائندہ الہی ہوتا ہے۔ جب نبی کو نبوت دی جا رہی تھی، اس وقت جو عہد و پیمان ہوئے، ان عہد و پیمان میں ایک پیمان یہ تھا کہ اے میرے نمائندے، تمہیں جب جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوگی تم صرف زبان پہ لانا اور ہم اس کو پورا کر دیں گے، یعنی تمہاری دعا کو، چاہے وہ دعائے خیر ہو چاہے وہ دعائے بد ہو، ہم فوراً بغیر تاخیر کے عملی جامہ پہنا دیں گے۔ اسی وجہ سے پورے قرآن میں آپ تلاش کر لیجئے، نبیوں کے واقعات میں ایک ایک نبی کی ایک ایک بد دعا کے سلسلے سے پوری امت عذاب میں شامل ہو گئی۔
جناب لوط کی امت کا کسے نہیں پتا؟ جس کھانے کے ساتھ وہ اسراف کرتے تھے، توہین کرتے تھے غذا کی، انہی روٹیوں کو کہاں کہاں سے تلاش کر کے نہیں کھایا؟ اور یہ عذاب کیوں آیا؟ اس لیے کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ گستاخ تھے۔ جناب نوح، ان کی بددعا کسے نہیں پتا ہے کہ پوری دنیا غرقاب ہو گئی تھی سوائے ان جوڑوں کے جن کو اللہ کے حکم سے نوح نے اپنی کشتی میں بٹھا لیا۔ تو الہی وعدہ ہے، اے میرے نبی جب دعا کرو گے، چاہے وہ دعائے خیر ہو چاہے وہ دعائے بد ہو، ہم تمہاری دعا کو پورا کریں گے۔ یہ وعدہ ہے اللہ کی طرف سے عزیزان گرامی قدر۔ اب دیکھیے نبی کریم نے اس پیکٹ کو اگر ہم تک پہنچانا چاہا، اس وعدے کو، تو آپ نے ارشاد فرمایا اے میری امت، اگر تمہیں قیامت تک کے لیے کوئی پریشانی ہو تو اپنے باپ کی خدمت میں چلے جانا، اس لیے کہ میں نے اس وعدے کو تمہارے لیے تمہاری باپ اور ماں کی شکل میں رکھ دیا۔ میرے جوان ساتھیوں، اگر کوئی پریشانی ہو تو یا ماں کے قدموں میں پہنچ جانا یا باپ کے زیر سایہ پہنچ جانا، ان دونوں کی دعا وہی مرتبہ رکھتی ہے جو نبی کی دعا امت کے حق میں رکھتی ہے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد والے۔ ہاں، ان باتوں پہ نعرے لگنا یقیناً تعجب ہے، اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ ہم اپنی خوشی والی باتوں پہ تو نعرے خوب لگا لیتے ہیں، لیکن اب یہ کہ جس سے اللہ خوش ہو، رسول خدا خوش ہو اور مولا کائنات اور ان کے 11 برحق جانشین خوش ہو، اب آپ اندازہ لگائیے اسی دعا کے سلسلے سے آپ نے سنا ہے اکثر ذاکرین سے کہ جب جناب علی اکبر کا مقابلہ بہادر سپاہی سے تھا تو امام حسین نے ان کی ماں ام لیلہ کی خدمت میں جا کر کہا تھا ام لیلہ دعا کو لیے ہاتھ اٹھا دو، اس لیے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے۔ پیغام امام حسین جنگ کے میدان میں بھی دے رہے ہیں کہ دیکھو ہماری جان دینے کا مقصد اللہ کا بنایا ہوا اسلام، اللہ کا بنایا ہوا دین، میرے نانا کا لایا ہوا دین، میرے بابا اور بھائی کی قربانیوں سے بچا ہوا دین ہے۔ عزیزان گرامی، بہت جلد میں اس روایت کو پیش کر کر موضوع کو اختتام مجلس تک لانا چاہتا ہوں۔ میں ایک ایسی روایت کا سہارا لوں گا اس حدیث کے ضمن میں کہ جس میں 2 معصوم راوی، چونکہ ہمارے یہاں اگر معصوم کیا ان کا صحابی بھی روایت میں ہو تو ہم اس روایت کا احترام کرتے ہیں اور معتبر جانتے ہیں۔ خود امام حسین بھی اس کے راوی ہیں اور مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب بھی اس کے راوی ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ ایک شب، ایک رات میں اپنے بابا کے ساتھ خانہ کعبہ میں مصروف عبادت تھا۔ بات شروع ہو گئی حدیث کے ضمن میں بغیر کسی تمہیدی گفتگو کے، شہید ثالث کی بارگاہ تک جہاں ہم کھلوے لے کر جائیں، کھجورے لے کر جائیں، وہاں میں روحانی تبرک بھی اپنے اس رومال میں لے جانا۔ اگر کسی کا باپ کسی کی ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے تو افسوس نہ کریں، اس لیے کہ چھٹے امام نے فرمایا بہت سی اولادیں ایسی ہیں جو باپ کے سامنے نافرمان ہوتی ہیں، آنکھ ہوتی ہیں، لیکن اس کے مرنے کے بعد فرما بردار ہو سکتی۔ کیسے؟ کہا جب وہ تمہارے درمیان سے چلے جائیں تو ان کے لیے اچھے اعمال باقیات الصالحات بن کر ثواب پہنچاؤ تاکہ وہ تمہیں معاف کر دیں۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد۔ ایک شب میں اپنے بابا کے ساتھ خانہ کعبہ میں مصروف عبادت تھا۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ رات کا آدھا حصہ گزر چکا تھا، شب تیرہ و تاریک تھی، اندھیری تھی۔ میرے بابا نے اور میں نے ایک کسی کمزور اور نحیف کے مناجات کی آواز کو سنا
جو پڑھ رہا تھا من یجیب المضطر اذا دعاہ فی الظلم یا کاشف الضر والبلوى مع السقم قد نام وفدک حول البیت وانتبہوا وانت یا حی یا قیوم لم تنم. پوری مناجات میں حوالہ دوں گا آپ کو، اور حوالہ کوئی ایسا نہیں ہے کہیں لائبریری میں جانا پڑے، یہاں درگاہ میں بھی، مسجد میں بھی، آپ کے گھروں میں بھی طاقوں کی زینت وہ کتابیں ہیں جس میں یہ جو میں آپ کے روایت بیان کر رہا ہوں اور دعا پڑھ رہا ہوں وہ مل جائے گی آپ کو. توفیق شامل حال رہے. کہا میں نے اور میرے بابا نے سنا کہ ایک نحیف ہے، ایک لاغر ہے جو یہ مناجات پڑھ رہا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ فی الظلم، اے وہ جو پریشانیوں میں پریشان حال کی مناجات سن کر اس کی پریشانیاں دور کرتا ہے، اے جو بیماروں کی پریشانیاں سن کر اس کی بیماری کو دور کرتا ہے. قد نام وفدک حول البیت وانتبہوا، تحقیق کے سو گئے تیرے گھر کے سارے پڑوسی. بہت توجہ کیجئے گا. وانت یا حی یا قیوم لم تنم، اور اے وہ ذات جسے نیند تو نیند اونگ بھی نہیں آتی، وہ ہمیشہ زندہ ہے. ایک صلوات بھیجئے بر محمد علیہ. چاہے یہ جوانا مجھے سولی پہ چڑھا دے، سولی پہ چڑھا دے، چاہے یہ جوانا مجھے سولی پہ چڑھا دے، سولی پہ چڑھا دے. دل یہی کہے گا، دل یہی کہے گا، حیدر کا یہ نعرہ، حیدر کا یہ نعرہ، ابھی اور لگا دے، ابھی اور لگا دے. ایک اور صلوات بھیج دے بر محمد علیہ. تحقیق کے سو گئے تیرے سارے پڑوسی، اور اے وہ ذات جسے نیند تو نیند اونگ بھی نہیں آتی. عزیزان گرامی قدر صرف ایک ہی ذات ہے، ورنہ ہر بشر کی بشریت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر زیادہ سے زیادہ وہ ایک رات جاگ جائے تو کئی دن میں بھی سو کر وہ اپنی نیند کو پورا. اور بہت سی جگہ پہ تو یہ مثال اس طریقے سے صادق آتی ہے. میں مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ سب کے سب بھی سو جائیں، مجلس پوری ہو جائے گی، لیکن اگر مجھے نیند تو نیند اونگ بھی آ جائے تو اب سب اٹھ کر جانے لگیں گے، مولانا جاگے ہوئے ہیں لگ رہا ہے، چلیے دوسری مجلس سنیں گے. کیوں نہیں آتی اللہ کو نیند؟ آپ بس میں بیٹھے ہیں، 50 سیٹر بس، 50 سواریاں موجود، سب سو جائیں، بس منزل تک پہنچ جائے گی. اگر ڈرائیور کو ذرا سی اونگ آ جائے تو جب سب سو جاتے ہیں ایک ہی در ہے جو جاگتا رہتا ہے، جو باعزت طریقے سے بلاتا ہے، حیا علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ اچھے عمل کی طرف. لیکن کیا کریں ایسے لوگوں کا جن کو عزت راس ہی نہیں ہے، جو در سے بگاتے ہیں وہاں جاتے ہیں، جو باعزت بلاتا ہے اس کی طرف نہیں آتے. صلوات بر محمد والے. آکے در حسین پر سر کو جھکا لے، آکے در حسین پر سر کو جھکا لے، سویا ہوا اپنا مقدر جگا لے. چونکہ یہ موضوعات خشک مانے جاتے ہیں ہماری لائن میں، سوکھے ہیں، مولانا کیسے پڑھ کے آپ مجلس پوری کرا لیں گے؟ امام حسین فرماتے ہیں ہم اپنے بابا کے ساتھ، دیکھیں 2 معصوم ہیں، وادی کیا ہے؟ وادی مقدس، خانہ خدا، خانہ کعبہ کس کا نصیب. رات آدھی گزر چکی تھی، اندھیر رات تھی، میرے بابا اور میرے کانوں میں کسی نحیف اور لاغر کے مناجات کے اشعار آئے.
امن یجیب المضطر اذا دعاہ فی الظلم یا کاشف الضر والبلوى مع السقم وانت یا حیو یا قیوم لم تنیم قد نام وفدکا حول البیت وانتبہو، سب سو گئے تو جاگ رہا ہے۔ میرے بابا نے مجھ سے کہا بیٹا دیکھو یہ کس کی آواز ہے؟ میں سین کعبہ میں خانہ کعبہ میں طواف کر کے دیکھ رہا تھا کہ یہ کون ہے جو آدھی رات میں مناجات پڑھ رہا ہے، کس کا نصیب؟ امام حسین فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک جوان ہے جس کا آدھا بدن فلج ہے، پیرالائسس، آدھا بدن شل ہے، اور وہ پڑا ہوا ہے اور ان اشعار کو پڑھ رہا ہے۔ میں اپنے بابا کے پاس گیا اور جا کر میں نے کہا بابا ایک جوان ہے جس کا آدھا بدن پیرالائسس ہے، شل ہے، فلج ہے، وہ یہ اشعار پڑھ رہا ہے۔ میرے بابا نے کہا بیٹا جاؤ اس کو سہارا دو اور ہمارے پاس لے کر آؤ۔ بس موضوع بڑی تیزی سے میں آپ کے سامنے اس روحانی تبرک کے لیے پیش کر رہا ہوں، خاص کر جوان توجہ کریں۔ میں گیا، میں نے سہارا دیا اس جوان کو، بابا کے پاس لایا۔ میرے بابا نے معلوم کیا ہے جوان یہ تیری کیفیت کیسے ہوئی؟ کیا تو بچپن سے پیرالائسس تھا، فلج تھا، شل تھا؟ کہا نہیں، میں صحیح و سالم تھا۔ کہا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام منازل ہے۔ کہا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا لاحق، منازل ابن لاحق۔ سچ کہتا ہوں مولا کو اس کا نام پوچھنے سے نہیں پتا چلا، یہ تو احسان ہے اس ابو طالب کے لال کا۔ اگر اس وقت مولا نہ بیان کراتے تو مجھے موقع نہ ملتا کہ میں اس کا نام آپ کے سامنے بیان کروں، اس لیے کہ علی کو تو معلوم تھا۔ ہمارے علم میں اضافے کے لیے مولا پوچھ رہے تھے میرا نام منازل ہے، میرے باپ کا نام لاحق ہے۔ کہا کیا یہ تیری کیفیت بچپن سے ہوئی؟ کہا نہیں، بچپن سے میں صحیح تھا، جوانی تک صحیح تھا۔ کہا پھر یہ کیسے ہوا؟ کہا میں اپنے باپ کا گستاخ تھا۔ دیکھیں لوگ کہتے ہیں جوش میں آئیے، ہاتھوں کو اٹھائیے، نعرے لگائیے، ہم کہتے ہیں ہوش میں آئیے، خاموش ہو جائیے، علی اور علی کی اولاد کی گفتگو سن لیجئے۔ میں جوانی تک صحیح تھا، میں اپنے باپ کا گستاخ تھا۔ کہا پھر؟ کہا ہوا یہ، کتاب کا حوالہ دوں گا، ہوا یہ کہ ایک دن مجھے پیسے کی ضرورت پڑی۔ مجھے پتا چل گیا کہ میرے باپ نے فلاں کمرے میں پٹلیا میں کچھ رقم جمع کی ہوئی۔ بس میں نے موقع سے مناسب فائدہ اٹھایا اور اس کمرے میں جا کر اس پوٹلی کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے وہ رقم اٹھا لی۔ چونکہ بچوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ باپ نے کس جتن سے یہ رقم جمع کی ہے اور کس وجہ سے یہ جمع کی ہے، چاہے وہ اس کی بیماری پر ہی کام آئے، لیکن انہیں تو اپنی عیش کے لیے چاہیے۔ کہا میں اس کو اٹھانے میں کامیاب ہو گیا۔ میں رقم کو اٹھا کر باہر لے جا رہا تھا، اتنے ہی دروازے پر میرا باپ بھی اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس نے میرے آؤ سے بھاؤ سے یہ سمجھ لیا کہ اس کو میری وہ رقم مل گئی۔ باپ تھا، اس کی خوشی سے اس نے یہ سمجھ لیا کہ اس کے ہتھے وہ رقم آ گئی۔ فوراً کہا میرے بیٹے دیکھ، برے وقت کے لیے میں نے ان پیسوں کو جمع کیا ہے، تیرے اوپر ہی کام آئیں گے، تو اس رقم کو نہ لے جا۔ میں نے اپنے باپ کی ایک نہ سنی، اور جب اس نے مجھے روکنا چاہا، چونکہ میں جوان تھا وہ بوڑھا تھا، میں نے اسے دھکا دیا، وہ گر پڑا، میں رقم باہر لے آیا۔ اور وہ بیان کرتا ہے مولا سے کہ چونکہ اسی سال مجھے حج پہ، میرے باپ کو حج پہ جانا تھا، لہذا میرا باپ حج پہ خانہ کعبہ میں یہیں آیا، اور جب وہ واپس گیا تو اس نے میرے آدھے بدن کو جب فالج اور پیرالائسس دیکھا، شل دیکھا، تو مجھ سے معلوم کیا میرے بیٹے کیا تیرے یہ بدن پر فالج فلاں تاریخ پہ گرا ہے، فلاں دن گرا ہے؟ اس نے فوراً تڑپ کے کہا بابا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا چونکہ میں نے اس دن
اس وقت تیرے لیے بد دعا کی تھی خانہ کعبہ میں کہ میرے بیٹے کے آدھے بدن پر چونکہ وہ گستاخ ہے فالج گرا دے. میں کہوں گا چونکہ باپ تھا، رحم تھا، اس وجہ سے آدھے بدن پہ فالج کی بد دعا کی. ادھر باپ نے خانہ کعبہ میں بد دعا کی، ادھر بیٹے کے آدھے بدن پر فالج گرا. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا میں اپنے بابا سے گڑ گڑایا، رویا کہ میرے کیے ہوئے کو معاف کر دیں، میری خطا کو معاف کر دیں. اور یہ طے پایا کہ ہم یہیں خانہ کعبہ میں آئیں دونوں باپ بیٹے، اور چونکہ باپ کی بد دعا دی ہوئی تھی لہذا اسی جگہ پر آ کر میرا باپ میرے لیے دعائے خیر کرے تاکہ میں اس مصیب مرض سے نجات پاؤں. اور منازل کہتا ہے مولا سب سے زیادہ سخت اور پریشان کن لمحہ وہ ہوتا ہے جب لوگ گلیوں میں کوچوں میں مجھے تانا دیتے ہیں، الماخوذ بعوق ابی، اے وہ جو اپنے باپ کے تانے اور بد دعا کی وجہ سے اس مرض میں شامل ہوا ہے. الماخوذ بعوق ابی، وہ لمحہ مجھے بہت پریشان کرتا ہے. طے یہ ہوا کہ باپ حرم خانہ کعبہ میں آئیں تاکہ باپ وہیں کھڑے ہو کر اسی جگہ پہ دعائے خیر کرے اور میں اس مرض سے نجات پاؤں. طے پروگرام کے مطابق ہم 2 اونٹوں کو کرائے پر لینے میں کامیاب ہوئے. ایک اونٹ پر میرے باپ نے مجھے کسی طریقے سے باندھ کے یا جیسے بھی چونکہ فلج تھا بٹھایا، اور ایک پر میرا باپ بیٹھا. کہ اب جو چلنا شروع کیا اونٹوں نے، منازل کہتا ہے ابھی تھوڑا ہی راستہ طے کیا تھا کہ اثناء راہ، الفاظ روایت کے وہی بیان کر رہا ہوں، اثناء راہ ایک مرغا بھڑکا جس کی وجہ سے میرے بابا کا اونٹ بدکا اور میرا باپ اونٹ سے گرا اور اندہ اسپورٹ وہیں مر گیا. میں آپ کی پیشانیوں کی کیفیت پڑھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں. اندہ اسپورٹ میرا باپ، معاملہ ختم. باپ کی بد دعا تھی، دعائے خیر کون کرتا؟ میں کہوں گا اے منازل خوش نصیب ہے، تو ایسی ذات کے سامنے ہے جس کے لیے نبی نے فرمایا انا وعلی ابوائے ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے روحانی باپ ہیں. صلوات بر محمد والے. کہ میں جب سے پڑھا ہوں دعا کر رہا ہوں مستجاب نہیں ہوتی. ایک مرتبہ میرے مولا نے حلال مشکلات نے منازل سے کہا منازل میں تجھے ایک دعا تعلیم کراتا ہوں، موقع لگے تو آج ہی پڑھیے گا، جمعہ کا دن ہے. میں تجھے ایک دعا تعلیم کراتا ہوں، اس دعا کو پڑھ یقیناً تیری مراد پوری ہوگی. مولا نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے اسم کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک. دعا جس کو دعائے مشلول کے نام سے وظائف الابرار میں بھی ذکر کیا گیا ہے، تحفۃ العوام میں بھی ذکر کیا گیا ہے. مشلول کا مطلب ہے شل شدہ، ڈاکٹر صاحب پیرالائز شدہ، اسی نام سے دعا ہے. مولا نے کہا آج ہی پڑھ. منازل کہتا ہے میں نے وہیں خانہ کعبہ میں اسی شب اس دعا کو پڑھا. میں سو گیا، میں نے دیکھا رسول خدا خواب میں تشریف لائے ہیں، اپنا دست مبارک میرے شل شدہ بدن پر مس کیا. اب جو میری آنکھ کھلی تو میں صحیح و سالم موجود تھا. صلوات بر محمد والے. نبی کریم نے مجھ سے ارشاد فرمایا منازل اس دعا کو باوضو پڑھا کرو، اس لیے کہ اس میں اعظم ہے. خدا کی قسم نہ علی اس لیے آئے تھے کہ تلوار ہاتھ میں لیں، نہ کربلا واقع ہوتی اگر یہ ناخلف
ملت نانا کے کلمہ گو یہ سمجھ جاتے کہ ان کو جنگ کے لیے آمادہ نہ کریں. ان کا مقصد دنیا میں جنگ کرنا نہیں تھا. مسند علم بچھی ہوتی، مالک علم لدنی اس مسند پر جلوہ افروز ہوتے. لوگ مستقبل کے معاملات، قیامت تک کی باتیں اس وقت علی سے پوچھ لیتے. امام حسین کربلا میں جنگ کے لیے نہیں آئے تھے، اس لیے کہ کوئی 6 مہینے کے بچے کو جنگ کے لیے نہیں لاتا ہے، کوئی بہن اور بیٹیوں کو جنگ کے لیے نہیں لاتا ہے. امام حسین اپنے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے آئے تھے. ایک ایک قربانی کو حسین نے خوشی سے پیش کیا. قاسم کو بھی قربان کر دیا، اون و محمد کی قربانی بھی پیش کر دی. سب سے سخت منزل یہ بتائی جاتی ہے کہ امام حسین پر کڑی الجوان علی اکبر کو اجازت دینا تھا. علی اکبر بھی شہید ہو گئے، اب باوفا کے بازو قلم ہو چکے. عزیزوں آخری منزل آ گئی کہ جس میں امام حسین نے اپنی ماں کی کنیز فضہ سے کہا، فضہ دیکھو فلاں صندوق میں میرا پرانا لباس رکھا ہے، اسے لے آؤ. شرط اول و آخر یہ ہے کہ اس لباس کو میری بہن زینب نہ دیکھ لے، اس کی نگاہ نہ پڑ جائے. ایک مرتبہ فضہ نے صندوق سے لباس نکالا، چھپا کر لانا چاہتی تھی. فضہ کے اوپر بہن زینب کی نگاہ پڑی. فضہ کیا لیے جا رہی ہو؟ کہا کچھ نہیں. کہا میرے ماں کے حق کی قسم بتا دے کیا لیے جا رہی ہے. فضہ نے کہا بھائی حسین کا لباس ہے. ایک مرتبہ زینب تڑپ گئی. فضہ یہ کیوں کہتی ہے تیرے بھیا کا لباس لے جا رہی ہوں؟ یہ کیوں نہ کہتی حسین کا کفن لیے جا رہے ہو؟ زینب ماں جائے کے قریب آ گئی. بھیا اماں نے کہا تھا جب حسین بوسیدہ لباس پہنے تو اس کے گلے پر بوسہ دے لینا. کتنی مشکل سے بہن نے بھائی کو سوار کرایا. اس کا اندازہ ذاکرین سے آپ کرتے ہیں. اب جو رخصت ہوئی بہن اور بھائی میں تو اب کب ملاقات ہوئی آپ کو پتا ہے. اب جو ملاقات ہوئی تو ایک کٹے ہوئے سر پر، نہ وہ بدن پر لباس تھا. ظالموں نے پھٹا لباس بھی نہ چھوڑا. لیکن علی کی شیر دل بیٹی کا دل کا اندازہ لگائیں گے کس طریقے سے شیر دل بیٹی تھی علی کی کہ ایک مرتبہ مقاتل لکھتے ہیں کہ جناب زینب کٹے ہوئے سر کے جسم پر پہنچی، بدن پر پہنچی اور کھڑے ہو کر ہاتھوں کو بلند کر کے خطاب کیا، اللہم تقبل منا ھذا قربان. ترجمہ کر دوں عزیزو، ایسے ماحول میں جب حواس ختم ہو جاتے ہیں، دماغ کام نہیں کرتا. فاطمہ و علی کی بیٹی نے اللہ کا شکریہ ادا کیا، پالنے والے ہم سے اس قربانی کو قبول کر. ذرا سے بخار پر، ذرا سی انگلی کٹنے پر ہم اللہ سے شکایت کرنے والے سلام کریں علی کی بیٹی کو جس کے بدن پر اتنی بھی جگہ نہ ہو. جہاں زینب کبریٰ اولیاء مقام نے کہا تھا بھیا اتنی بھی جگہ تیرے بدن پر نہیں ہے جہاں بوسہ دے سکو. میری ماں سن رہی ہیں، میری بہنیں سن رہی ہیں. جناب زینب کے خطبوں کو آپ نے سنا ہے، کتنے خطبے بیان کیے. صرف شام میں ہی نہیں، سب سے پہلے اس کٹے ہوئے بدن کے اوپر بغیر سر کے جنازے پر کھڑے ہو کر اللہ کی طرف ہاتھوں کو اٹھا کر کہا اللہم تقبل منا ھذا قربان. پالنے والے ہم آل محمد سے اس قربانی کو قبول فرما. اور دوسرا خطاب، دوسری دعا نانا کو مخاطب کر کے کہا وَجَدَّا صَلَّى عَلَيْكَ مَلَائِكَةَ السَّمَاءِ وَهَذَا الْحُسَيْنُ مَذْبُوحٌ بِالْقَفَا. نانا آپ پر زمین اور آسمان کے فرشتے درود و سلام پڑھتے ہیں، لیکن آپ کا نواسا حسین پسِ گردان شہید کر دیا گیا.
آوازیں بلند ہو گئی۔ تیسرا خطاب نجف کا رخ کر کے بابا سے کیا، بابا آپ کو کب گوارا ہوگا آپ کی بیٹی ظالموں کے نرغے میں بے ردا پہنچے؟ اور ایک مرتبہ تیسرا خطاب جناب امام حسن کے روضے کی طرف رک کر کے کہا، بھیا حسن تیرے جنازے سے تیر نکالنا آسان تھے، اس لیے کہ تیرے جنازے پر تیر تھے، تو ہی فیصلہ کر بھیا حسین کے جنازے سے کیسے تیر نکالوں، اس لیے کہ حسین کا جنازہ تیروں پر ہے۔ بس عزیزو، اب جنت البقیع کا رخ کر کے اماں سے مخاطب ہو کے بہن نے کہا، اماں مجھے پتا ہے اگر آپ ہوتی تو چادر سے بھیا کو کفن دیتی، اماں ظالموں نے چادر بھی چھین لی۔ اماں تیری بیٹی کے سر پر چادر بھی نہیں ہے جو اپنے بھیا کے جنازے پر ڈال سکے، کتنی بے بسی ہے۔ عزیزو سنیں گے، جب بہن نے سوار کرنے کے بعد بھیا کے جنازے کو دیکھنا چاہنا جنگ کے بعد، تو آپ کو پتا ہے کیسے پتا چلا کہ میرے ماجائے کا جنازہ کم ہے؟ بس آخری جملے ہیں، مقاتل نے لکھا ہے کہ بہن زینب آپ بھی زیارت کے لیے کربلا گئے ہوں گے، تو ایک مقام ہے ٹیلہ زینبیہ، تلہ زینبیہ جسے کہتے ہیں، باقری صاحب قافلہ لے جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں ٹیلہ زینبیہ پر بہن پہنچی، کس لیے کہ جا کر دیکھوں میرا بھیا کہاں پڑا ہے۔ مقاتل لکھتے ہیں کہ نہیں پتا چلا، جناب زینب کی نگاہ نہر کنارے رک گئی۔ مقاتل لکھتے ہیں نہر کنارے، بڑے سکون سے، بس آخری جملہ ہے، گھروں تک روتے ہوئے جائیں گے۔ مقاتل لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ زینب دیکھ رہی تھی، اتنے جنازوں میں میرے بھیا کا جنازہ کہاں ہے، کہ جناب زینب کی نگاہ نہر القمہ پر رکی، زینب نے دیکھا دو کبوتر۔ عزیزو ان صحرائی کبوتر کا احترام ہم کیوں کرتے ہیں؟ دو کبوتر نہر پر اپنی منقار میں، اپنی چونچ میں پانی لے رہے ہیں۔ زینب دیکھتی رہی، اتنے میں شہزادی نے دیکھا کبوتر اڑے اور اڑ کر کٹی ہوئی گردن پر پانی ڈالنے لگے۔ شہزادی نے بھیا کو خطاب کر کے کہا، آنتا کی حسین، میرے بھیا میں سمجھ گئی تو ہی میرا مظلوم بھیا حسین ہے، جس پر پرندے بھی رحم کھا رہے ہیں، ظالموں نے پانی نہیں دیا۔ الہی اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ، اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے، بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے، کم سن کو ملے ولولہ اولو محمد، ہر ایک جوان کو علی اکبر کا جگر دے، ماؤں کو ملے سامی زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے۔ پروردگار سب کی مرادیں پوری ہو، کوئی غم نہ دے سوائے غم شہدائے کربلا کے۔ جب تک دنیا میں رہے مولا کی محبت ہمارے دلوں میں رہے، اور جب دنیا سے جائے تو مولا کی محبت لے کے جائیں۔ سلامت رہے صاحب۔ اعلان یہ ہے کہ اس کے بعد میں 1 بجے نماز ہوگی، بعد یعنی ٹھیک 2:30 بجے پھر مجلس شروع ہو جائے گی، اور جو مجلس ہوگی 2:30 بجے، اس مجلس کے فوراً بعد انجمن غلامان اطفال حسینی آگرہ شبیہ جھولہ علی اصغر برآمد کرے گی۔ انجمن غلامان اطفال حسینی آگرہ اپنے پورے انداز میں، پرخلوص انداز میں، ہر سال کی طرح اس سال بھی شبیہ تابوت شہزادہ علی اصغر برآمد کرے گی، لہذا